اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے رات بہت گہری ہے، مکہ کی پہاڑیاں خاموش کھڑی ہیں، صحرا کی ٹھنڈی ہوا خانہ کعبہ کے گرد سے گزر رہی ہے، وہی خانہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا۔ لیکن اب اس مقدس گھر کے اندر اور اس کے ارد گرد بہت سے بت نصب کیے جا چکے تھے۔ کوئی پتھر کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی درخت سے امید باندھ رہا ہے، کوئی ستاروں سے قسمت پوچھ رہا ہے، اور کوئی اپنی حاجت پوری کرانے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبود کے سامنے نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی حالات بہتر نہیں۔ کہیں بادشاہ خود کو انسانوں کا مالک سمجھتے ہیں، کہیں مذہب چند مخصوص لوگوں کے مفادات کا ذریعہ بن چکا ہے، کہیں انسان اپنے ہی جیسے انسان کا غلام ہے، اور کہیں طاقت ہی کو حق سمجھ لیا گیا ہے۔ انسانیت زندہ تو ہے مگر اسے زندگی کا مقصد بھول چکا ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تاریکی ہمیشہ قائم رہنے والی تھی؟ کیا کمزور ہمیشہ طاقتور کے قدموں میں کچلے جاتے رہیں گے؟ کیا بیٹی کی پیدائش ہمیشہ شرمندگی سمجھی جائے گی؟ کیا خانہ کعبہ ہمیشہ بتوں میں گرا رہے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ اب دنیا کی طویل رات ختم ہونے والی ہے۔ وقت قریب آ چکا تھا جب مکہ کی ان ہی پہاڑیوں سے ایک ایسی آواز بلند ہوگی جو انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف ایک اللہ کی بندگی میں لے آئے گی۔ خصوصاً جزیرۃ العرب کے مذہبی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور معاشی حالات کا جائزہ لیں گے۔ یہ محض ماضی کی ایک داستان نہیں، یہ اس عظیم تبدیلی کا نقطہ آغاز ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ 6 صدی عیسوی میں دنیا پر 2 بڑی سلطنتوں کا رعب قائم تھا۔ ایک طرف روم کی مشرقی سلطنت تھی جسے بازنطینی سلطنت بھی کہا جاتا تھا۔ اس کا مرکز قسطنطنیہ تھا اور اس کے زیر اثر شام، فلسطین، مصر اور دوسرے وسیع علاقے تھے۔ اس سلطنت میں عیسائیت غالب مذہب تھی، لیکن مذہبی اختلافات نے معاشرے کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ دوسری جانب فارس کی ساسانی سلطنت تھی، اس کا اقتدار عراق، ایران اور آس پاس کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں آتش پرستی غالب تھی۔ شاہی نظام اس قدر مضبوط تھا کہ بادشاہ کو عام انسانوں سے بہت بلند سمجھا جاتا تھا۔ روم اور فارس برسوں سے ایک دوسرے کے خلاف جنگوں میں مصروف تھے، کبھی روم غالب آتا اور کبھی فارس۔ ان جنگوں میں ہزاروں جانیں ضائع ہوتی، شہر برباد ہوتے اور عام لوگ ٹکسوں اور غربت کے بوجھ تلے دب جاتے۔ مگر ان دونوں عظیم سلطنتوں کی ظاہری شان کے پیچھے گہری کمزوریاں چھپی تھیں۔ حکمرانوں اور عام لوگوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ تھا۔ دولت چند ہاتھوں میں جمع تھی، کمزور طبقات ظلم برداشت کر رہے تھے، مذہب اپنی اصل تعلیمات سے دور ہو چکا تھا، اور سیاسی اقتدار کے لیے انسانی خون بہانا معمول بن چکا تھا۔ دنیا کو محض ایک نئے بادشاہ یا نئی سلطنت کی ضرورت نہیں تھی، اسے ایک ایسی ہدایت درکار تھی جو انسان کے دل کو بھی بدلے، اس کی عبادت کو بھی درست کرے، اس کے اخلاق کو بھی سنوارے اور اس کے معاشرے کو بھی عدل پر قائم کرے۔ ان دونوں بڑی سلطنتوں کے درمیان جزیرہ عرب واقع تھا۔ اس کے ایک جانب بحیرہ احمر، دوسری جانب خلیج عرب اور جنوب میں بحیرہ عرب تھا۔ اس کے بیشتر علاقے وسیع صحراؤں، سنگلاخ پہاڑوں اور خشک وادیوں پر مشتمل تھے۔ یہاں نہ روم جیسی منظم سلطنت تھی اور نہ فارس جیسا شاہی نظام۔ بیشتر عرب مختلف قبائل میں تقسیم تھے، ہر قبیلہ اپنی جگہ ایک چھوٹی حکومت کی مانند تھا۔ اس کا سردار، اس کی روایات، اس کے دوست اور اس کے دشمن الگ ہوتے تھے۔ جزیرہ عرب کے شمالی علاقوں پر رومی اور فارسی اثرات کسی نہ کسی حد تک موجود تھے۔ جنوب میں یمن قدیم تمدن اور تجارت کا مرکز تھا، لیکن حجاز، جس میں مکہ، طائف اور یثرب جیسے شہر شامل تھے، بڑی بیرونی سلطنتوں کے براہ راست اقتدار سے بڑی حد تک محفوظ تھا۔ یہی علاقہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے منتخب کیا جانے والا تھا۔ اس انتخاب میں اللہ تعالیٰ کی گہری حکمت تھی۔ عرب آزاد طبیعت کے لوگ تھے، انہوں نے بڑی سلطنتوں کی غلامی قبول نہیں کی تھی۔ ان کی زبان غیر معمولی وسعت، فصاحت اور تاثیر رکھتی تھی۔ ان کی یادداشت بہت مضبوط تھی،
وہ اپنے نسب اشعار اور تاریخی واقعات سینہ بسینہ محفوظ رکھتے تھے۔ یہی زبان آگے چل کر قرآن کریم کی زبان بننے والی تھی، اور یہی لوگ وحی کے پیغام کو دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچانے والے تھے۔ جزیرہ عرب کے تمام شہروں میں مکہ مکرمہ کو منفرد مقام حاصل تھا۔ یہ کوئی سرسبز علاقہ نہیں تھا، یہاں بڑے باغات، بہتے دریا اور وسیع کھیت موجود نہیں تھے۔ مکہ خشک پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی وادی میں آباد تھا جہاں زراعت کے امکانات بہت محدود تھے۔ اس کے باوجود پورے عرب میں مکہ کا احترام کیا جاتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ خانہ کعبہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ گئے تھے۔ بعد میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ قرآن کریم میں ان کی یہ دعا محفوظ ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ انہوں نے یہ دعا بھی کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ صدیاں گزر گئیں، نسلیں بدلتی رہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ رہی۔ ایک دن یہی دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں پوری ہونے والی تھی۔ خانہ کعبہ نے مکہ کو پورے عرب کا مذہبی مرکز بنا دیا تھا۔ مختلف قبائل حج اور زیارت کے لیے یہاں آتے تھے۔ حرم کی وجہ سے مکہ اور اس کے گرد و نواح میں امن کا خاص تصور موجود تھا۔ قرآن کریم نے قریش کو یہ نعمت یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ مکہ کی اسی مذہبی مرکزیت نے قریش کو عرب میں عزت اور اثر و رسوخ عطا کیا۔ خانہ کعبہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، پھر یہاں بت پرستی کیسے پھیل گئی؟ ابتدا میں عرب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے۔ وہ ایک اللہ کو مانتے، خانہ کعبہ کا حج کرتے اور اس مقدس گھر کا احترام کرتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اصل تعلیمات میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ معتبر روایات کے مطابق بنو خزاعہ کے سردار عمر بن لحی نے عرب میں منظم بت پرستی کو فروغ دیا۔ قدیم کتب سیرت کے مطابق عمر بن لحی شام کے علاقے سے حبل نامی بت لے کر آیا اور اسے مکہ مکرمہ میں نصب کر دیا۔ آہستہ آہستہ مختلف قبائل نے اپنے الگ الگ بت بنا لیے۔ کسی کا بت لات تھا، کسی کا عزا، کسی کا منات اور کسی کا حبل۔ بعض بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے گئے اور بعض اس کے اطراف میں نصب کر دیے گئے۔ آخرکار خانہ کعبہ کے اندر اور اس کے گرد بہت سے بت نصب ہو گئے اور توحید کا یہ مقدس مرکز شرک کی نشانیوں میں گر گیا۔ یہاں ایک عجیب تضاد موجود تھا۔ عرب اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ مشکل وقت میں بعض اوقات وہ خالص اللہ ہی کو پکارتے تھے، لیکن خوشحالی اور معمول کی زندگی میں انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود شریک کر رکھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ یوں وہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے مگر عبادت میں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ یہی شرک تھا اور یہی ان کی سب سے بڑی گمراہی تھی۔ بت پرستی صرف پتھر کے سامنے جھکنے تک محدود نہیں تھی، اس کے ساتھ توہمات اور خود ساختہ رسموں کا ایک پورا نظام بن چکا تھا۔ لوگ تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرتے تھے۔ کسی سفر، شادی یا اہم کام سے پہلے مخصوص تیروں سے فیصلہ لیا جاتا۔ اگر تیر موافق نکلتا تو کام کر لیتے اور اگر مخالف نکلتا تو رک جاتے۔ بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا، پھر ان کا دودھ پینا یا ان پر سواری کرنا ممنوع سمجھا جاتا۔ بعض کھیتوں اور مویشیوں کا حصہ اللہ کے لیے اور کچھ حصہ بتوں کے لیے مقرر کیا جاتا، لیکن اس تقسیم میں بھی بتوں کو ترجیح دی جاتی۔ کاہن اور نجومی معاشرے میں اثر رکھتے تھے۔ لوگ ان کے پاس مستقبل کا حال معلوم کرنے جاتے۔ جنات، بدشگونی اور مختلف پوشیدہ طاقتوں کے متعلق طرح طرح کے خیالات پائے جاتے تھے۔ اگر کوئی پرندہ مخصوص سمت میں اڑتا تو اسے نیک شگون سمجھا جاتا اور دوسری طرف جاتا تو بدشگونی خیال کی جاتی۔
یوں انسان کے اہم فیصلے عقل، اخلاق اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے بے بنیاد توہمات کے تابع ہو گئے تھے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو آزادی نہیں دیتی بلکہ اسے خوف کی مختلف زنجیروں میں جکڑ دیتی ہیں۔ انسانیت کو ایسی ہدایت کی ضرورت تھی جو اسے بتائے کہ نفع و نقصان کا حقیقی اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نہ کوئی پتھر کسی کی قسمت بدل سکتا ہے، نہ کوئی کاہن غیب جانتا ہے، اور نہ کسی پرندے کی پرواز انسان کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ سمجھنا درست نہیں ہوگا کہ پورے جزیرہ عرب میں صرف بت پرستی ہی آباد تھے۔ یثرب، خیبر اور جزیرہ عرب کے بعض دوسرے حصوں میں یہودی قبائل موجود تھے۔ نجران اور شمالی عرب کے بعض علاقوں میں عیسائی آباد تھے۔ مجوسیت کے اثرات بھی بعض علاقوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ کچھ افراد ایسے بھی تھے جو بت پرستی سے بیزار تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالص دین کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہیں حنیف کہا جاتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کا بتوں کے سامنے جھکنا درست نہیں، لیکن ان کے پاس مکمل الہامی رہنمائی موجود نہیں تھی۔ اس لیے بعثت سے پہلے کا عرب مکمل طور پر مذہب سے خالی نہیں تھا۔ وہاں مختلف مذہبی اثرات موجود تھے، مگر صحیح اور محفوظ آسمانی ہدایت عام لوگوں کی زندگی سے دور ہو چکی تھی۔ انسانیت کو ایک ایسے رسول کی ضرورت تھی جو سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی اصل دعوت یعنی توحید، آخرت، عدل، رحمت اور پاکیزہ زندگی کو آخری اور محفوظ صورت میں پیش کرے۔ عرب معاشرے کی بنیاد قبیلے پر قائم تھی۔ انسان کی پہچان اس کے ذاتی کردار سے پہلے اس کے قبیلے سے ہوتی تھی۔ قبیلہ اس کی حفاظت کرتا، اس کا انتقام لیتا اور مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ اس نظام کا ایک مثبت پہلو یہ تھا کہ لوگ اپنے خاندان اور قبیلے کے افراد کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ رشتہ داری، وفاداری اور باہمی مدد کو اہم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہی نظام جب انصاف سے الگ ہوا تو قبائلی عصبیت بن گیا۔ اپنے قبیلے کا آدمی ظالم ہو یا مظلوم، اس کا ساتھ دینا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ایک شخص کا جرم پورے قبیلے کی جنگ بن جاتا تھا۔ معمولی جھگڑے برسوں بلکہ نسلوں تک جاری رہتے۔ عرب تاریخ میں ایسی جنگیں ملتی ہیں جو بظاہر بہت معمولی باتوں سے شروع ہوئیں لیکن طویل عرصے تک خون بہاتی رہی۔ بسوس کی جنگ ایک اونٹنی کے معاملے سے بڑکی اور دہائیوں تک قبائل کو جلاتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے داخ و غبرہ کی جنگ گھوڑوں کی دوڑ کے تنازع سے شروع ہوئی جو بعد میں طویل عرصے تک جاری رہی۔ جب کوئی مرکزی حکومت نہ ہو، قانون سب کے لیے یکساں نہ ہو اور انتقام کو عزت سمجھ لیا جائے تو ایک معمولی واقعہ بھی پورے معاشرے کو جنگ میں دھکیل دیتا ہے۔ قرآن کریم نے بعد میں مسلمانوں کو ان کے اسی ماضی کی یاد دلاتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ وہ بکھرا ہوا معاشرہ ایسی ہدایت کا محتاج تھا جو صدیوں کی دشمنیاں ختم کر کے انسانوں کو ایک امت بنا دے۔ جزیرہ عرب میں کوئی ایسی مرکزی عدالت یا منظم حکومت موجود نہیں تھی جہاں ہر مظلوم انصاف حاصل کر سکتا۔ جس شخص کا قبیلہ طاقتور تھا اس کے حقوق بھی محفوظ تھے۔ جو مسافر، غلام، یتیم یا کمزور تھا اس کے ساتھ زیادتی ہونے کی صورت میں مدد ملنا مشکل تھی۔ بعض طاقتور لوگ دوسروں کے مال پر قبضہ کر لیتے، قرض دار کو دبایا جاتا، سود کے ذریعے قرض بڑھاتا رہتا، یہاں تک کہ مقروض اپنی املاک بلکہ اپنی آزادی تک کھو بیٹھتا۔ کسی غریب کا سامان لے کر قیمت روک لینا معمولی بات سمجھی جاتی تھی کیونکہ اس کے پیچھے کوئی طاقتور قبیلہ موجود نہیں ہوتا تھا۔ تاہم معاشرے کا ضمیر مکمل طور پر مردہ نہیں ہوا تھا۔ بعض انصاف پسند لوگ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے اور مظلوم کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن انصاف کی فراہمی کے لیے کوئی مستقل اور ہماگیر نظام موجود نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں عورتوں کی حالت ہر جگہ اور ہر خاندان میں یکساں نہیں تھی۔ بعض معزز خاندانوں کی عورتیں مال رکھتی تھیں، تجارت کرتی تھیں، رائے دیتی تھی اور خاندان میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، لیکن مجموعی طور پر عورت کے حقوق محفوظ نہ تھے۔ وراثت میں اسے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔
بعض صورتوں میں شوہر کے انتقال کے بعد اس کے وارث بیوہ کے نکاح کے اختیار پر قابض ہو جاتے تھے۔ وہ چاہتے تو خود اس سے نکاح کر لیتے، کسی دوسرے سے اس کا نکاح کرا دیتے یا اسے نکاح سے روک دیتے تھے۔ نکاح اور طلاق کے ایسے طریقے رائج تھے جن میں عورت کی مرضی اور عزت کو نظر انداز کیا جاتا تھا۔ سب سے دردناک رویہ بیٹیوں کے متعلق تھا۔ بعض قبائل میں بیٹی کی پیدائش کو ذلت سمجھا جاتا اور کچھ سنگ دل لوگ انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ عمل پورے عرب میں ہر خاندان کا معمول نہیں تھا، لیکن اس کا موجود ہونا ہی معاشرے کی اخلاقی پستی کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا۔ قرآن کریم نے اس کیفیت کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غم و غصے سے بھر جاتا۔ ایک بیٹی جو اللہ کی رحمت تھی اسے شرمندگی سمجھ لیا گیا۔ وہ معاشرہ ایسی ہدایت کا منتظر تھا جو بیٹی کو ذلت یا بوجھ نہیں، اللہ کی عطا قرار دے، اس کی پرورش کو باعث اجر بنائے اور اسے عزت، محبت اور تحفظ کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق عطا کرے۔ اس زمانے میں غلامی صرف عرب ہی میں نہیں تھی، تقریباً پوری دنیا میں رائج تھی۔ جنگی قیدی، خریدے ہوئے غلام اور لونڈیاں معاشرے کا حصہ تھے۔ غلام کو اکثر مکمل انسان کے بجائے مالک کی ملکیت سمجھا جاتا تھا، اسے خرید اور فروخت کیا جا سکتا تھا، اس کی محنت سے فائدہ اٹھایا جاتا مگر اسے بنیادی حقوق اور عزت حاصل نہ ہوتی۔ غلاموں میں بھی مختلف حالات تھے، بعض کے ساتھ بہتر سلوک کیا جاتا، لیکن بہت سے غلام ظلم، مار پیٹ اور معرومی کا شکار رہتے تھے۔ دنیا کو ایسی ہدایت کی ضرورت تھی جو غلام کو محض کسی کی ملکیت نہیں بلکہ مکمل انسان سمجھے، اس کے حقوق محفوظ کرے، اس کے ساتھ عزت اور حسن سلوک کی تعلیم دے اور اس کی آزادی کے راستے کھولے۔ شراب عرب معاشرے کا نمایاں حصہ تھی۔ شاعری کی مجلسیں ہوں، قبائلی تقریبات ہوں یا دوستوں کی محفلیں، شراب کو فخر اور صحابت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے نتیجے میں جھگڑے، بے قابو رویے اور خاندانوں کی تباہی بھی سامنے آتی تھی، لیکن معاشرہ اسے ایک سنگین اخلاقی مسئلہ نہیں سمجھتا تھا۔ جو ابھی عام تھا، لوگ تیروں کے ذریعے اونٹ یا دوسرے اموال تقسیم کرتے اور بسا اوقات اسے صحابت کا نام دیتے، لیکن حقیقت میں یہ مال کو غیر منصفانہ طریقے سے حاصل کرنے اور ضائع کرنے کا ذریعہ تھا۔ سود، بدکاری اور بے حیائی کی مختلف صورتیں بھی پائی جاتی تھیں۔ ہر شخص ان برائیوں میں مبتلا نہیں تھا، لیکن مجموعی طور پر ایسا مضبوط اخلاقی نظام موجود نہیں تھا جو لوگوں کو جواب دہ بنا سکے۔ اس معاشرے کو ایسی ہدایت کی ضرورت تھی جو صرف حلال و حرام کی حدود ہی واضح نہ کرے بلکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس بھی پیدا کرے۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور ایک دن اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو قانون صرف باہر سے نہیں، انسان کے دل کے اندر سے بھی اس کی نگرانی کرتا ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے کو صرف برائیوں کا مجموعہ قرار دینا تاریخی انصاف نہیں ہوگا۔ اس معاشرے میں کئی بڑی خوبیاں بھی موجود تھیں۔ عرب غیر معمولی مہمان نواز تھے، مہمان کی خاطر اپنے قیمتی جانور تک ذبح کر دیتے، کسی پناہ مانگنے والے کو اپنی حفاظت میں لے لیتے تو اس کے دفاع کے لیے جان کی بازی لگا دیتے۔ وہ وعدہ پورا کرنے کو عزت سمجھتے تھے۔ شجاعت، غیرت، سخاوت اور وفاداری ان کی پسندیدہ صفات تھیں۔ انہیں اپنی آزادی سے گہری محبت تھی۔ ان کی زبان نہایت ترقی یافتہ تھی۔ عربی شاعری ان کی تاریخ، علم اور جذبات کا خزانہ تھی۔ بڑے بڑے شعری اجتماعات منعقد ہوتے جہاں شعراء اپنے کلام کے ذریعے قبیلے کی عظمت بیان کرتے۔ ان کی یادداشت حیرت انگیز تھی۔ طویل قصیدے یاد رکھنا اور نسلوں کے نسب محفوظ کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی، لیکن ان خوبیوں کو صحیح سمجھ دینے والی ہدایت موجود نہ تھی۔ بہادری کبھی مظلوم کے دفاع میں استعمال ہوتی اور کبھی معمولی بات پر جنگ چھیڑ دیتی۔ سخاوت کبھی ضرورت مند کی مدد بنتی اور کبھی محض نام و نمود کا ذریعہ بن جاتی۔ قبائلی وفاداری کبھی تحفظ فراہم کرتی اور کبھی ظالم کی حمایت پر آمادہ کر دیتی۔ اس لیے اس معاشرے کو ایسی ہدایت کی ضرورت تھی جو ان خوبیوں کی صحیح رخ دے، بہادری کو ظلم اور انتقام کے بجائے حق کی حفاظت میں لگائے، سخاوت کو نام و نمود سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنائے،
اور قبائلی وفاداری کو اندھی حمایت کے بجائے حق اور عدل کی پاسداری میں بدل دے۔ مکہ کی زمین زراعت کے لیے موزوں نہیں تھی، اس لیے قریش کی معیشت کا بڑا سہارا تجارت تھی۔ وہ سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف تجارتی سفر کرتے تھے۔ قرآن کریم نے سورہ قریش میں ان سفروں اور قریش کو حاصل امن کا ذکر فرمایا ہے۔ یمن سے خوشبوئیں، کپڑا اور دوسری اشیاء آتی، جبکہ شام سے مختلف تجارتی سامان مکہ پہنچتا۔ مکہ کی مذہبی حیثیت بھی تجارت کے فروغ کا ذریعہ تھی۔ حج کے موسم میں مختلف قبائل یہاں جمع ہوتے، بازار لگتے، خرید و فروخت ہوتی اور شاعری و خطابت کے مقابلے منعقد ہوتے۔ اوکاز اور ذوالمجاز جیسے بازار صرف خرید و فروخت کے مراکز نہیں تھے، بلکہ عربی زبان، شاعری، قبائلی معاملات اور سماجی رابطوں کے بڑے اجتماعات بھی تھے۔ قریش کو عرب میں جو عزت، سفری سہولت حاصل تھی، وہ کسی حد تک خانہ کعبہ کی خدمت کی وجہ سے تھی۔ مختلف قبائل قریش کے قافلوں کا احترام کرتے تھے، مگر یہ لوگ ایک بڑی حقیقت بھول چکے تھے۔ جس اللہ نے انہیں بھوک سے بچایا، امن عطا کیا اور اپنے گھر کی خدمت کی عزت دی، اسی کے گھر کو انہوں نے بتوں سے بھر دیا تھا۔ قریش اور ان کے مختلف خاندان خانہ کعبہ سے متعلق خدمات کو بڑی عزت سمجھتے تھے۔ حجاج کو پانی پلانا، کھانا فراہم کرنا، خانہ کعبہ کی نگہبانی اور مکہ کے اجتماعی معاملات کی نگرانی اہم ذمہ داریاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کو حجاج کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی خدمت میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم نے قریش کی تجارت اور حجاج کی خدمت میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب مکہ کے انتہائی معزز سردار بنے۔ زمزم کا کنواں دوبارہ دریافت کرنے کی سعادت بھی انہی کو حاصل ہوئی۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے قریش اور مکہ کی تاریخ میں کئی اہم تبدیلیاں آئی تھیں۔ قصی بن کلاب نے منتشر قریش کو مکہ میں جمع کیا، خانہ کعبہ کے انتظام اور مکہ کی قیادت کو منظم کیا۔ دار الندوہ قائم ہوا، جہاں اہم اجتماعی فیصلے کیے جاتے تھے۔ یہ تمام واقعات اس خاندان اور اس شہر کا پس منظر تیار کر رہے تھے جہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی۔ جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے خصوصاً یمن ماضی میں خوشحال اور ترقی یافتہ رہتے تھے۔ وہاں زراعت، تجارت اور تعمیرات کا اعلیٰ نظام موجود تھا۔ مشہور سد معارب بھی اسی علاقے میں تھا، لیکن سیاسی کشمکش، مذہبی اختلافات اور بیرونی حملوں نے یمن کو کمزور کر دیا۔ یمن کے ایک حکمران ذو نواس نے یہودیت اختیار کی اور نجران کے عیسائیوں پر ظلم کیا۔ انہیں اپنے مذہب سے پھرنے پر مجبور کیا گیا اور انکار کرنے والوں کو آگ سے بھرے گڑھوں میں ڈال دیا گیا۔ قرآن کریم کی سورہ بروج میں اصحاب اخدود، آگ سے بھری خندقوں میں ڈالے گئے اہل ایمان کے واقعے کا ذکر اسی لیے آیا ہے۔ اگرچہ مفسرین نے اس واقعے کے بارے میں مختلف اقوال بیان کیے ہیں، بہت سے سیرت نگاروں نے اسے نجران کے مظلوم اہل ایمان سے متعلق قرار دیا ہے۔ اس ظلم کے بعد حبشہ کی عیسائی سلطنت نے یمن میں مداخلت کی۔ یمن پر حبشی اقتدار قائم ہوا اور پھر اسی ماحول سے ایک شخص ابھرا جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ نے یمن میں ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کی اور کوشش کی کہ عرب خانہ کعبہ کے بجائے اس کی عبادت گاہ کا رخ کریں، لیکن عربوں کے دلوں سے خانہ کعبہ کی عظمت ختم نہ ہو سکی۔ آخر کار ابرہہ نے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ مکہ پہنچ کر خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا۔ اہل مکہ کے پاس اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ ظاہری اعتبار سے خانہ کعبہ کو بچانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر یہ گھر کسی انسان کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ اب اس پوری تصویر کو ایک جگہ جمع کیجئے۔ روم اور فارس اپنی طاقت کے باوجود اندرونی کمزوریوں میں مبتلا تھے۔ جزیرہ عرب سیاسی طور پر بکھرا ہوا تھا، قبیلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کمزور کے لیے انصاف مشکل تھا، عورت کے حقوق غیر محفوظ تھے، غلام بنیادی حقوق اور عزت سے محروم تھے، شراب، جوا، سود اور انتقام معاشرے میں جڑیں جما چکے تھے۔ مذہبی ہدایت، رسموں، توہمات اور انسانی خواہشات میں گم ہو چکی تھی۔ لیکن اسی معاشرے میں شجاعت، سخاوت، زبان، قوت، یاداشت، وفاداری اور آزادی کی محبت جیسی عظیم صلاحیتیں بھی موجود تھیں۔ گویا ایک ایسی زمین تیار تھی جس میں بہت سی کانٹے دار جھاڑیاں بھی تھیں، مگر اگر اسے صحیح بیج، پاکیزہ پانی
اور مناسب تربیت مل جاتی تو یہی زمین دنیا کا سب سے خوبصورت باغ بن سکتی تھی۔ انسانیت کو محض کسی اصلاح کرنے والے کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی، اور اب ان کی آمد کا وقت قریب آ چکا تھا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دولت کے انبار جمع کرنے کے بجائے خود بھوکے رہ کر بھی دوسروں کو کھانا کھلائیں گے، انتقام کی پوری قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیں گے، غلام کو بھائی کا درجہ دیں گے، بیٹی کو رحمت قرار دیں گے، عورت کو عزت اور حقوق دلائیں گے، یتیم کی سرپرستی فرمائیں گے، اور انسانیت کو یہ اصول سکھائیں گے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا حقیقی معیار صرف اللہ کا تقویٰ ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن زمین اور آسمان کی آمد کا راستہ تیار کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہونے والی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا وقت قریب آ چکا تھا، اور خانہ کعبہ جو بظاہر بتوں میں گرا ہوا تھا دراصل اپنے حقیقی تطہیر کرنے والے کا انتظار کر رہا تھا۔ محترم ناظرین، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ صرف یہ جاننے کا نام نہیں کہ کون سا واقعہ کس سال پیش آیا۔ سیرت دراصل اس بات کو سمجھنے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسان کے عقیدے، کردار، خاندان، معاشرے اور پوری دنیا کو کیسے بدل دیا۔ ہم نے آج جس عرب معاشرے کا نقشہ دیکھا، آنے والے برسوں میں اسی معاشرے سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بلال، حضرت ختیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم جیسی عظیم شخصیات سامنے آنے والی تھی۔ یہ تبدیلی کسی انسانی فلسفے کا نتیجہ نہیں تھی، یہ قرآن کریم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا معجزہ تھی۔ لیکن اس عظیم تبدیلی کی داستان شروع ہونے سے پہلے مکہ کی تاریخ کے چند انتہائی اہم ابواب کو سمجھنا ضروری ہے۔ قریش مکہ میں کیسے جمع ہوئے؟ کسیب انقلاب نے مکہ کی قیادت اور خانہ کعبہ کے انتظام کو کس طرح منظم کیا؟ ہاشم نے حجاج کی خدمت، قریش کی تجارت کو کس طرح وسعت دی؟ عبد المطلب کو زمزم کا گم شدہ کنواں دوبارہ کیسے ملا؟ حضرت عبداللہ کی قربانی کا معاملہ کیسے پیش آیا؟ اور پھر وہ کون سا لشکر تھا جو ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے مکہ کی طرف بڑھا؟ صحرا کی خاموشی ایک بہت بڑے لشکر کے قدموں کی آواز توڑ رہی تھی۔ آگے ہاتھی تھے، پیچھے مسلح سپاہی، اور ان کا ہدف خانہ کعبہ تھا۔ اہل مکہ اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ عبد المطلب اپنے اونٹ واپس لینے کے لیے ابرہہ کے دربار میں پہنچے، لیکن خانہ کعبہ کے متعلق ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ پھر آسمان کی طرف سے ایسی مدد آئی جس کا ابرہہ نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ واقعہ صرف خانہ کعبہ کے تحفظ کا واقعہ نہیں، یہ مبارک سال کی تمہید بھی تھی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ قریش کی قیادت سے لے کر زمزم کی بازیافت تک، اور عبد المطلب کے عزم سے لے کر اصحاب الفیل کے عبرتناک انجام تک، یہ پوری داستان ہم جانیں گے اگلی قسط میں، زمزم سے عام الفیل تک۔